اب ہم حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کریں گے کہ کچھ یہ 2 سوال جو ہمارے پاس ہیں تو ایک ایک کر کے ہم پہلے سوال پڑھیں گے. آپ ہی کی طرف سے یہ سوالات آئے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ میری گزارش ہے کہ بغور پہلے آپ سوال کو سماعت کریں، سوال سمجھیں، اور بہت آسان کر کے ہم اس سوال کو آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر حضرت اس سوال کا ہم کو جواب عنایت فرمائیں گے. اس جواب کو بھی ہم اپنے دل کی تختی پر نقش کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر ایک سچا پکا مسلمان بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. عزیزان گرامی قدر وقار، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس رات میں نفل نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیلۃ القدر میں نفل نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک اصول فقہا نے بتایا ہے، نماز کی جماعت کے تعلق سے تداعی کے ساتھ نفل و نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی. آپ اتفاق سے کھڑے ہیں، ایک آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر ویسے نفل نماز کی جماعت نہیں ہوگی، آپ آدمی تنہا تنہا پڑھے گا. ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ سرکار کے زمانے میں کبھی لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے لیے اعلان ہوتا ہو، دعوت دی جاتی ہو. اتفاقیہ 1 آدمی 2 آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے. ویسے جس کو ہم جماعت کا جو ایک مفہوم سمجھتے ہیں، اس حساب سے نفل کی جماعت اعلان و تداعی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی. ابھی یہ بیان کر رہے تھے، اس میں کچھ بات کی وضاحت کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اس لیے دیا ہے اپنے نبی کو یہ تھا کہ ہماری امت کی عمریں کم ہیں، تو کہا محبوب اس کی فکر مت کرو، ایک ایسی رات تمہیں ہم دے رہے ہیں جو جہاں کی عبادت جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادتوں سے زیادہ فضیلت ہے اس میں. اب انہوں نے تو بڑا حساب لگا کے دکھا دیا کہ 83 سال کم و بیش یہ وقت ہوتا ہے.
تو یہ گویا نبی کی امت پر یہ پہلے کام زیادہ اور اسی کے حساب سے ثواب، اور اب کام کم ثواب زیادہ۔ امت رسول کے لیے ایک ضابطہ ہی نرالا رحمت والا بن گیا، کام کم ثواب زیادہ۔ دن میں نماز صرف 5 اور ثواب 50 نمازوں کا، ایک نیکی 10 کے برابر۔ تو ہر جگہ اجر جو ہے بڑھا کر کے، یہ امت رسول کی خصوصیت ہے۔ ابھی 2-1 معنی آپ کے سامنے حمزہ میاں نے بیان کیا۔ اور اس میں ایک تو قدر کے معنی عزت و شرافت جو ہوتی، اور قدر کے معنی ایک وقت کی تنگی جس کو کہتے ہیں۔ تو عزت و شرافت تو ہے ہی ہے، یہ خیر من الف شہر، اب اس سے بڑھ کے، مگر اس میں سب سے بڑی عزت اس رات کو یہ ملی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس نازل ہونے کی ایک اہمیت اور خصوصیت یہ ہوتی کہ رب تبارک تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیا، کہ ہم نے دیا۔ دینے والا جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا تحفہ بھی اتنا ہی عظمت والا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم نے دیا۔ اور پھر اس مبارک مہینے میں اس رات کا ایک منظر یہ رہے گا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کثرت سے فرشتے آتے ہیں، اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ گنجائش نہ رہے، بظاہر زمین تنگ ہو جائے۔ اور حضرت جبریل بھی آتے ہیں، اور اس میں جو عبادت میں لگے ہوئے لوگ ہیں، تسبیح و تکبیر میں جو مشغول لوگ ہیں، حضرت جبریل ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ مصافحہ کتنا بڑا اعزاز، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اب ایسا ظاہر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ ہوگا ہی، اور پوری رات سلامتی اور رحمت کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے، اقامت علیہ الفجر، رحمت ہی رحمت۔ واقعی وہ لوگ نہایت خوش نصیب ہیں جو اس رات کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں، یہ اوقات ضائع نہیں کرتے۔
اب یہاں پر بات تو مختصر ختم ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ فی الحال نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے. مگر کبھی کسی کے ذہن میں سوال اٹھ جائے کہ آخر اس میں کیا راز کی بات ہے, زمین تنگ ہو جائے, کتنے آنے والے, ہم اس میں رہتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, ہم کو نہیں پتہ چلتا. تو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ جو آنے والی ہے ذات ہے وہ سب نورانی ہے, روحانی ہے. ان کا آنا جانا بالکل لمحوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے, وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے, ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ آتے ہوں گے تو ہم بھی تو انہی کے بیچ میں ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, ہمیں احساس نہیں ہو رہا, اور وہ آ کے مصافحہ بھی کر رہے ہیں, وہ سلام بھی کر رہے ہیں, ہم کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. ذرا سی کوئی آہٹ ہو تو پھر پتہ چل جائے. تو اصل میں ان آنے والوں کی شان عجیب ہے. ان آنے والوں کی شان اتنی عجیب ہے, وہ نہایت لطیف ہے, اتنے لطیف ہیں, اتنے لطیف ہیں, کہیں چلے جائیں, کہیں آ جائیں, ان کو کچھ ٹائم کوئی وقت نہیں رکھتا. لطافت. ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں ہیں جو لطیف بھی ہیں, کشیف بھی ہیں. ان کا چلن دیکھتے ہیں ہم. یہ پتھر اس طرح کے جو ہیں یہ سب جسم ہے, مگر یہ لطیف نہیں, ان میں وزن بھی ہوتا ہے. اب ان سے ہٹے آپ تو ان سے زیادہ لطافت پانی میں. آپ اگر پتھر رکھا ہوا تو آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے, مگر اگر پانی میں آپ کو چلنا پڑے تو آپ کا جسم بھی اس کے اندر چلا جا رہا ہے, آپ بھی چلے جا رہے ہیں. آپ کا جسم بھی کثیر ہے, وہ پانی بھی کثیر, مگر آپ کے جسم سے اس کی لطافت زیادہ ہے, آپ چلے جاتے ہیں. اور یہ ہوا جو ہے پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے. تو ہواؤں میں ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کسی سے نہ ٹکراؤ ہو رہا, نہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے دائیں بائیں چل پھر رہا, کچھ بھی نہیں. ہوا بھی جسم ہے. اب اس ہوا میں سے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس ہوا کے اندر بھی ایسی مخلوقات ایسی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے, مگر ہے, چل رہی ہے. لطافت کا یہ اثر پڑتا ہے کہ کہیں آنے جانے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب لطیف ہو جاتے. انسان کے اندر خود اس کا جسم کثیف ہے, اس کی روح لطیف. لطیف یہ حال ہے کہ ایک کثیف جسم کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر ہی ہے, مگر اس کے باوجود
ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ روح ہے کہاں پر. پورے جسم میں ہے، مگر کوئی مکان اس کا متعین کریں، پیر میں ہے کہ سر میں ہے کہ اس آنکھ میں ہے کہ اس آنکھ میں ہے، کچھ نہیں. اس میں ہے، ہاں ہے، ایک ہے کہ دو ہے، کیا ایک ہی ہے؟ روح ایک ہے کہاں؟ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی روح کا مقام بتانے والی دور میں بھی روح کا مقام بتانے والی نہ کوئی عقل آگے آ سکے، نہ کوئی طریقے سے بتا سکے گا. بس بولیں گے کیا ہے. کہاں ہے؟ پورے جسم میں ہے. یہاں ہے وہاں ہے یا نہیں، پورے جسم میں ہے، ہر جگہ وہ ہے. ایک جگہ آپ اس کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ ہے کہاں. ہر جگہ. ہم نے کہا ایک اچھی بات تو آ گئی سامنے، ایک ہے مگر ہر جگہ ہے. ایک بات مان لیا آپ نے، یہ ایک چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات اس شان سے کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ کو وہ دیکھ رہی ہے، ہر جگہ سے وہ سن رہی ہے، ہر جگہ اپنی باتیں پہنچا رہی ہے. ایک ہے وہ ہر جگہ حاضر ہے، ایک ہے وہ ہر جگہ ناظر ہے، ایک ہے وہ ہر جگہ کی عالم ہے، ایک ہے وہ ہر جگہ پر قادر ہے، ایک ہے اور ہر جگہ پر مختار ہے. تو اب اگر کوئی کسی ایک کو، وہ تو ہمارے جسم کے اندر ہے نا، ہم اس روح جسم کی بات کر رہے ہیں. اب یہ سمجھنا ضرور ہے کہ جسم کی روح میں جب اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، متصرف بھی ہے، حاضر بھی ہے، مختار بھی ہے، سب کچھ ہے، تو جو کائنات کی روح ہے تو وہ بھی کائنات میں ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، قادر بھی ہے، مختار بھی ہے، متصرف بھی ہے. ایک چیز کو سمجھو تو نہ جانے کتنے عقیدے کے چہرے صاف ہوتے جاتے ہیں. یہ لطافت ہے روح کی. روح جو ہے بدن میں رہ کر کے تو کچھ پابندی ہوتی ہے، اور یہی روح جب بدن سے نکل جائے تو اس کی لطافت اور بڑھ جاتی ہے. اندر میں تو پابندی، اور پابندی کی وجہ بھی ہے. اس جسم کے کچھ اصول ہیں. اس جسم کے اصول یہ ہے کہ روح جو ہے تو اس جسم میں، مگر دیکھنے کے لیے اس کے لیے دو کھڑکی بنا دی گئی ہے. وہ دیکھنا چاہے جسم میں رہتے ہوئے تو صرف آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں. پورے جسم کے اندر صرف دو آنکھیں ہیں کہ روح اگر دیکھنا چاہے باہر کا منظر تو صرف انہی آنکھوں سے دیکھ سکتی. یہی اس کے دیکھنے کے لیے بتا. جیسے کہ ہم نے اپنے کمرے کے اندر کوئی جنگلہ بنا دیا، سارا کمرہ پیک ہے، اب اس میں کسی کو رکھا، کوئی باہر کا منظر دیکھنا چاہے تو اس کو جنگلے ہی سے دیکھنا پڑے گا، یہیں آنا پڑے گا. باہر کا منظر سننا چاہے تو یہیں پر آنا پڑے گا. تو یہ کہنا میں وہ آنکھ بنا دی گئی ہے تو اس سے وہ دیکھتی ہے. اور کان بنا دیا گیا سننے کے لیے، اب وہ کان جب بنا گیا سننے کے لیے تو وہ کان سے دیکھے گی نہیں، صرف سنے گی. آنکھ سے سنے گی نہیں، صرف دیکھے گی. منہ بنایا بولنے کے لیے، تو جو چیز، جو جھروکے ہم نے بنا دیے ہیں وہ اسی کے لیے. مگر یہی روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تو ایسے ہی جیسے پنجرے سے پرندہ نکل گیا، جب یہ نکل جاتی ہے تو ہر طرف جہاں چاہے دیکھ لے، جہاں چاہے پہنچ جائے، جہاں چاہے تصرف کرے. اس کے لیے دور اور قرب کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا.
گرچہ دوریم با یاد تو قدح می نوشیم بود منزل نبوت در سفر روحانی. تو یہ لطافت ہوتی ہے، اور یہ لطافت کی وجہ سے کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں، کوئی پہاڑ رکاوٹ نہیں، کوئی دریا رکاوٹ نہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں چلے جائیں. آپ دیکھیں حضرت بلقیس، تخت بلقیس کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. تخت سلیمان، حضرت سلیمان نے اپنے حاضرین سے پوچھا کہ بلقیس آ رہی ہے، ان کا تخت ہے کوئی جو ہمارے پاس ان کے آنے سے پہلے ہی حاضر کر دے؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا آپ کی مجلس حضرت ختم نہیں ہوگی میں حاضر کر دوں گا. کہاں وہ فلسطین، کہاں یہ بیت المقدس، اتنی جلدی، اور اتنا بڑا تھا جس پر پوری فوج چلتی ہو، کیسے حاصل کر دے گا؟ مگر اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ حضرت سلیمان کے وزیر حضرت آصف کہتے ہیں انا آتی کے بھی قبل ان یرتد طرفک، میں پلک جھپکتے آتی حاضر کرنا. پلک جھپکتے حاضر ہوں. اور یہ کہا بھی اور تخت حاضر بھی ہو گیا پلک جھپکتے سے. مجھے کیا ہے کہ تخت اگر اسی ثقیل شکل صورت میں رہتا تو نہیں آ سکتا تھا، اس کو ایک نبی کے صحابی کی طاقت نے لطیف بنا دیا. سبحان اللہ. وہ لطیف، وہ کچھ پرواز کر کے نہیں آیا تھا، جہاں تھا وہی تھا، مگر لطیف ہو کر زمین کے اندر گیا، اور ادھر لطیف ہو کر زمین کے اوپر ابھر آیا. اس کو کہیں زمین پہ نہیں چلنا پڑا. تو لطیف جو ہوتا ہے اس کی شان کچھ عجیب ہوتی ہے. اور دنیا بھر کی جتنی لطیف چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑے لطیف و الطف کا نام ہے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی فرشتہ بھی ان جیسا لطیف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لطیف ایسے تھے کہ ایک لطیف ان کے ساتھ چلا مگر ایک جگہ ٹھہر گیا. بے شک بے شک بے شک. وہ ٹھہر گئے. اگر برسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یعنی حضرت جبریل کی لطافت اپنی جگہ پر تھی، مگر وہاں جانے کے لیے جو لطافت ضروری تھی وہ صرف سرکار عربی کے اندر تھی. یہ لطافت کے ساتھ گئے اور اتنی جلدی سے سفر کر لیا، ہر جگہ ہو کے آئے، اور پھر سارا سفر بھی کر کے آئے، تفصیلی سفر کر کے آئے. اور یہاں کیا زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، آنا جانا کیسے ہوا؟ تو یہ کثیر چیز نہیں چل سکتی، یہ لطیف سے الطف چیزیں تھیں. ان کا یہ سفر تھا، وہ آئے گئے، وضاحت کے ساتھ سارے حالات کو بیان کیا. تو یہ لطافت ہے جو جتنا زیادہ لطیف ہے. اور یہ جب لطیف لوگ یہاں دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کا معاملہ کچھ رہتا ہی، دنیا کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کا جو سفر ہوا اس میں مختلف حصے سے آپ گزرتے گئے، اور جس حصے کے جو ضروریات تھی، جس حصے کی جو باتیں تھی اس کو وہیں چھوڑ دیا، اس کے لوازمات کو وہیں چھوڑ دیا، اپنی لطافت لے کے بڑھتے چلے گئے. اور یہاں تک کہ مقام دنا فتح اللہ تک پہنچ گئے. تو یہ لطافت کا سفر تھا. اب یہ اللہ اپنے فضل سے
یہ لطیف جو فرشتے ہیں، سیدنا جبریل ہیں، لطیف فرشتوں، یہ اپنے محبوب کا اعزاز کتنا کرتے ہیں، اعزاز بڑھانے کے لیے یہ منظر بھی دکھایا کہ اللہ نے ان لطیف فرشتوں کو کہا کہ تم جاؤ، اور کہاں جاؤ، وہاں جاؤ، تو وہاں پر جب آئیں گے تو یہاں جتنی کثیف چیزیں ہوں گی سب لطیف ہو جائیں گی، کثیف چیزیں سب لطیف ہو جائیں گی۔ اب یہاں وہ آئے، جسم کے ساتھ آئے، کسی کے جسم سے نہیں ٹکرائے، یہاں آئے، سب کچھ دیکھا، مصافحہ کیا، خود مصافحہ کرنے والے کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اس لیے کہ تم تو کثیف تھے، ملنے والا لطیف تھا، اس لیے وہ ملا، اپنے ڈھنگ سے چلا گیا، تیرے مقام کو بلند کر کے، تجھے مرتبہ دے کر کے وہ چلا گیا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے لطیف اور کثیف کے اجتماع کا عجیب انداز، لطیف سے اتنے آ جائیں گے کہ سارے کثیف اس میں گم ہو جائیں گے۔ فرشتے ویسے بھی، فرشتوں سے زمین بھری ہوئی ہے، آپ سوچیں آپ کے ساتھ خود کتنے فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، ایک فرشتہ دائنے ہاتھ پر، ایک فرشتہ بائیں ہاتھ پر، یہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ برائیاں لکھ رہا ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ پیشانی پر کے سامنے، ایک فرشتہ جو ہے سینے کے سامنے ہے، ایک فرشتہ جو ہے وہ پشت کے پیچھے ہے، یہ سارے لطیف اپنے اپنے ڈھنگ سے۔ اب ہر ایک کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ سینے کے سامنے والا جو فرشتہ ہے وہ برائیوں سے روکتا ہے، پشت والا فرشتہ جو ہے وہ خطرات سے بچاتا ہے، دائنے والا جو ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں والا جو ہے وہ برائیاں، کمزوریاں کا رجسٹر تیار کر رہا ہے، اور جو پیشانی کے سامنے ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کہیں سے بھی تم اللہ کے رسول پر درود بھیجو تو وہ فوراً کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا، صرف درود پہنچانے کے لیے، وہ درود پہنچانے کے بہت سے راستے ہیں، درود تو ویسے بھی سرکار سن لیتے ہیں، درود کچھ فرشتے جو سیر کرتے ہیں وہ بھی سرکار کا درود بھیجتے ہیں، مگر یہ فرشتہ جو ہے صرف درود بھیجنے کے لیے اس کی ڈیوٹی ہے، اور ایک فرشتہ خود رسول کے بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، آپ کہیں سے بھی درود بھیجیں وہ فوراً وہیں کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا، فلاں ابن فلاں، کیا انتظام کیا گیا، درود ہم نے ایک ہی پڑھا تھا مگر سارے فرشتے فلاں درود بھیجا، فلاں نے درود بھیجا، فلاں نے درود بھیجا، اتنا جلسہ ہو گیا بارگاہ محبوب میں۔ یہ خدا نے ایسا انتظام کیوں کیا؟ اس لیے کہ محبوب سے اس سے فرحت ہوتی ہے، محبوب کا نام ہم بار بار اس آستانے پر لے آئے، تم بھلا سکتے ہو مگر وہ بھلانے والے نہیں ہیں، ان کا اس آستانے پر محبوب کا نام بار بار لیا جا رہا ہے، آپ خوش نصیب ہیں، درود پڑھتے ہیں تو بار بار آپ کا درود وہاں جاتا ہے، اور ایسی شان سے اگر آپ ایک درود پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ اور بھی ہے، وہ بحر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور وہ غوطہ لگا کر اوپر آتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس سے بے شمار قطرے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہر قطرے سے اللہ فرشتہ بناتا ہے، اور ہر فرشتہ صرف درود بھیجتا ہے، درود بھیجنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ارے تو یہ تو رات ہے، مغفرت لوٹنے کی رات ہے، مغفرت کا مزرہ لینے کی رات ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ رات ملتی ہے، اور وہ اپنے کو غفلت میں نہیں، بیداری میں اس کو گزارتے ہیں۔ اللہ سب کو یہ توفیق دے اور اس رات کی برکتوں کو
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان ملت دیکھیے آج ہم نے کتنی مفید باتیں اس رات کے تعلق سے اور حضرت کی زبان پاک ترجمان سے سماعت کی. اور جو یہ سوال یہ تھا کہ کیا اس رات میں نفل نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا تھا نا, پہلے ہو گیا. نفل نماز میں جماعت نہیں, اکیلے پڑھنا. دعوت دے کر تو ہمیں اپنی اپنی نمازیں پڑھنی ہیں اور اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنا ہے اور اسے صحیح استعمال میں لانا ہے. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی. ایک چیز میں اور کہہ دوں, یاد پڑ گئی, ایک چیز میں اور کہہ دوں. بھائی ایک مصیبت تو یہ ہے جو ہم سبھی کے اوپر ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں حسب سابق نہیں جا پا رہے ہیں. عید کی نماز, جمعہ کی نماز, مگر اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ عید کی نماز جو ہے, جیسے کہ جہاں باہر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی یہ ایک شکر کی, یہ شکرانہ ہے. اللہ کے رسول نے اس شکرانے کو اس طرح سے ادا کیا. ایک تو وہی جو معمول جماعت کے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ جب جماعت کی نماز پڑھ کے سرکار گھر آتے تھے تو 2 رکعت نفل شکر میں پڑھتے تھے. یہ بھی سرکار کا معمول رہا. وہاں بھی پڑھتے تھے, وہ تو پڑھتے تھے سب کے ساتھ, یہاں بھی پڑھتے تھے. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم وہ بڑی جماعت والی صورت بنا نہیں پا رہے. تو ہمارے لیے بھی یہ سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے گھر میں آ کر کے شکرانے کی نماز الگ الگ, اس لیے کہ وہ تو نفلی ہے نا. وہاں جماعت گھر کے اندر تو نہیں, جماعت تو جیسے ہونی تھی اس کی شکل ہی نہیں بن رہی. ایسے پڑھ لیں آپ. تو اس میں ایک تو بات یہ ہوگی کہ لوگوں نے عام طور سے اس کو تو چھوڑ ہی دیا ہے, صرف وہی بڑی جماعت کو دیکھ کر کے بھی ختم کرتے تھے, مگر اس سنت کی طرف کا کوئی توجہ نہیں کی ہے. اس طرح سے یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی. پتہ چلا اسلام کسی کی کوشش سے مرتا نہیں, دوسری لائن سے اس کو زندگی ملتی ہے. تو اب جب یہ سب گھر والے تو نہیں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, یہ ہوا تو اب گھر گھر نماز پڑھ رہے ہیں, عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اور سب اپنے گھر گھر پڑھ رہے ہیں. کہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی. تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد حساب لگائیے گا اس لاک ڈاؤن میں زیادہ ہو جائے گی. مسجد تو چھوٹ گئی ہے مگر مسجد والے تو ہے نا, بے شک وہ پڑھیں گے. انہوں نے تھوڑی خیر بات کر دیا, مسجد تو کسی عذر سے آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو اس طرح سے, اور پھر جب اتنا پڑھ لیجئے تو آپ یقین جانیے آپ کو عید کے پڑھنے کا اجر ملے گا, اس لیے کہ نیت پر ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے, اور وہ انشاءاللہ دینے والا رب کریم ہے. ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں مگر وہ قادر مالک ہے, قدرت والا ہے. تو انشاءاللہ ہم کو ویسے بھی اگر وہ محروم کرنا چاہتا تو اپنے نبی کی امت کیوں بناتا. ہم کو اس پر ناز ہے, اس پر فخر ہے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس نبی کو اپنا